بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ افعال عاملہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں کچھ افعال کو بیان کیا جا چکا ہے، یہاں سے باقی ماندہ افعال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فصل: بدا کے افعال مدح و ذم چہار است، جان لو کہ افعال مدح و ذم چار ہیں، یعنی وہ افعال جو مدح و ذم کے واسطے آتے ہیں وہ چار ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ افعال کے جن سے کسی کی مدح یا ذم مقصود ہو، ان چار کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ ان افعال کا کوئی خاص عمل نہیں ہے بلکہ دیگر افعال کی طرح وہ بھی عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، ان چار ہی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عمل جو ہے ایک خاص طریقے پر ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ ان چار کے علاوہ جو افعال ہیں ان سے مدح و ذم نہیں ہوتی ہے، یا ان سے معنی مدح یا معنی ذم حاصل نہیں ہوتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور ان چاروں کا ایک خاص عمل ہے، اس وجہ سے ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو بیان فرمایا کہ افعال مدح و ذم چار ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ نعمہ و حبذا، دو تو یہ ہوئے نعمہ اور حبذا برائے مدح، یہ مدح کے لیے ہیں، تعریف بیان کرنے کے لیے ہیں۔ و بئسا و ساء، اور دو یہ ہیں بئسا اور ساء برائے ذم، یہ مذمت بیان کرنے کے لیے ہیں، ذم کے واسطے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہ بھی افعال ہیں تو ان کے لیے بھی فاعل ہوگا، تو فاعل کے بارے میں بعد میں بتائیں گے۔ ابھی ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ ان چاروں کا فاعل ہوتا ہے اور فاعل کے بعد ایک اسم ہوتا ہے، اس اسم کو کیا کہا جائے گا، اس اسم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر سے یاد رکھیں کہ یہ جو چار افعال مدح و ذم ہیں ان کا فاعل ہوگا، فاعل کے بعد ایک اسم ہوگا، اس اسم کو کیا کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَہَرْچے ما بعد فاعل باشد، اور جو کچھ یعنی جو اسم بھی ما بعد فاعل باشد فاعل کے بعد ہوتا ہے، آرا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گویند، اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ یعنی نعمہ حبذا کے بعد ہو تو مخصوص بالمدح ہوگا، اور بئسا ساء کے بعد ہو یعنی ان کے فاعل کے بعد ہو تو مخصوص بالذم ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی ان کے فاعل کے بعد جو اسم ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا۔ اب ان کے فاعل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا فاعل کیسا ہوگا، اس کے لیے کیا شرط ہے۔ وشرط آست، اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام باشد، کہ ان کا فاعل معرب باللام ہو۔ کن کا بیٹا؟ افعال مدح و ذم کا۔ یاد رکھیں یہ ہیں تو چار، لیکن ان چار میں سے فاعل کی جو صورت بیان کی جا رہی ہے صرف تین کی، نعمہ، بئسا اور ساء کی، اس لیے کہ حبہ میں جو زا آپ دیکھ رہے ہیں حبذا میں، تو وہاں حبہ فعل مدح ہے اور جو ہے زا اس کا فاعل ہے، تو یہاں جو یہ تین طرح کا فاعل بیان کیا جا رہا ہے تو وہ حبذا کے علاوہ جو تین افعال ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان کا فاعل کیا ہوگا؟ معرب باللام ہو، چوں جیسے نعم الرجل زید، خوب مرد ہے زید، تو یہاں پر نعمہ فعل مدح ہے، الرجل معرب باللام نعمہ کا فاعل ہے، فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہے، زید مخصوص بالمدح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مدح کے فاعل کے بعد واقع ہے، اور جو فعل مدح کے فاعل کے بعد واقع ہو وہ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے۔ تو زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، انشائیہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ خوب مرد ہے زید، بہت اچھا مرد ہے زید۔ تو پہلی صورت فاعل کی کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ ان کا فاعل معرب باللام ہو، یا مضاف بسوئے معرب باللام باشد۔ دوسری صورت یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو،
یعنی فاعل معرب باللام نہ ہو بلکہ معرب باللام کی طرف مضاف ہو، چوں جیسے نعم صاحب القومی زیدن، تو یہاں پر صاحب یا القوم کی طرف مضاف ہے اور القوم معرب باللام ہے، ترکیب ویسے ہی ہوگی، بس صاحب القوم بترکیب اضافی ہو کر نعمہ کا فاعل ہوگا۔ دو صورتیں ہو گئی فاعل کی۔ تیسری صورت، یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ، یا فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہوگی یعنی پوشیدہ ضمیر ہوگی جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، جس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی گئی ہوگی، چوں جیسے نعما رجلاً زیدن، نعما رجلاً زیدن، تو یہاں جو نعما ہے اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل ممیز ہے اور رجلاً تمیز ہے۔ فعل مدح اپنے فاعل ممیز اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہے، اور زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے۔ تو خود بیان فرماتے ہیں آگے کہ فاعل نعما، نعما کا فاعل ہوا است، ہوا ہے مستتر در نعما، نعما میں پوشیدہ ہے، و رجلاً منصوب است، اور رجلاً منصوب ہے بر تمیز، تمیز کی بنا پر، زیرا کہ اس لیے کہ ہوا مبہم است، ہوا مبہم ہے۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ مبہم ہے۔ تمیز کے بارے میں ما قبل میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ تو نعمہ کی تفسیر بیان کر دی۔ حبذا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وحبذا زیدن، حبذا زیدن، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ کیا، کہ خوب مرد ہے یہ زید، خوب مرد ہے یہ زید، سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے حبذا میں خوب مرد ہے یہ زید، خوب ہے یہ زید، مرد کا معنی جو ہے وہ لگا لیا گیا ہے، اصل جو صرف لفظی معنی کریں گے تو صرف یہ کہیں گے خوب ہے یہ زید۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو اشارہ کر دیا، صراحتاً بھی بتا دیا اس کے بارے میں کہ حبہ کا جو فاعل ہے وہ ذا ہے، اور اس کے بعد زیدن آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افعال مدح و ذم کے فاعل کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں اگر فعل مدح کے بعد ہو، اور مخصوص بالذم کہتے ہیں اگر فعل ذم کے بعد ہو۔ تو یہاں پر ترکیب کیا ہوگی کہ حبہ فعل مدح است، حبہ فعل مدح ہے، ذا فاعل او، ذا اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم ہے، وزید مخصوص بالمدح، اور زید مخصوص بالمدح ہے، اور زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے، وہم چنی بئس الرجل زیدن، اور اسی طرح بئس الرجل زیدن ہے۔ تو یہ بئس الرجل زیدن جو ہے اس کی ترکیب بھی نعم الرجل زیدن کی طرح ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، برا ہے مرد زید، اور ایسے ہی ساء الرجل عمر، کہ کیا ہے بیٹا؟ برا ہے مرد عمر۔ ان کی ترکیبیں بھی ایسی ہوں گی، بس جو ہے زید اور عمر کا نام بدل جائے گا۔ کس طرح سے کہ بئسا فعل ضم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالضم، اس لیے کہ فعل ضم کے بعد ہے، زید مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وساء الرجل عمر، اور برا مرد ہے عمر۔ تو یہاں پر سا فعل ضم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، امر مخصوص بالضم مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔